السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اصلاح کی غرض سے ایک حدیث کی مختصر طور پر جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو اکثر مولوی حضرات بیان کرتے ہیں، اور اسی میں سے شیخ زید پٹیل صاحب نے اپنے ایک میت کو غسل دینے کے بیان میں اس حدیث کو بیان کیا. اس حدیث کو بیان کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ روایت ہے جس میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ران ظاہر مت کرو اور کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران نہ دیکھو. تو اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تمام مولوی حضرات کو چاہیے کہ وہ ایک نظر اس کی سند کو چیک کر لیں، جانچ پڑتال کر لیں. بلا تحقیق، بلا جانچ پڑتال کیے لوگوں میں اس طرح کی روایت نہ بیان کریں، ورنہ گنہگار ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو. تو ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیتا ہے، چھان بین کرنے کا حکم دیتا ہے. اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس کی جانچ پڑتال کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے. دنیا کے معاملات کے اندر تو ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ خراب ہے، یہ صحیح ہے. لیکن دین کے معاملات میں ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں کہ مولوی جو چاہے وہ کہہ کر کے نکل جاتا ہے. ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے. یہ سوچتے ہیں کہ مولوی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مولوی کی ڈگری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے جی دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات، جھوٹی بات منسوب کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری حدیث نمبر 110 وغیرہ میں، کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر کے کوئی ایسی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حدیث کے معاملے میں صحیح حدیث ہو اس کو بیان کریں، جھوٹی حدیث ہو، ضعیف حدیث ہو تو اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں. اگر بیان کرنی بھی ہو تو اس کی وضاحت کر دیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے سامنے صحیح حدیث ہوتے ہوئے ہم ضعیف حدیث کا سہارا کیوں لیں؟ صحیح حدیث کو ہم چھوڑ کر کے ضعیف حدیثوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں میں. تو اصلاح کی غرض سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے مولوی حضرات کی اور شیخ زید پٹیل صاحب کی اصلاح ہو جائے، اور آئندہ سے وہ تحقیق کر کے بیان کریں، جانچ پڑتال کر کر کے بیان کریں اس طرح سے روایتوں کو. اور اس روایت کو خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سخت ضعیف کہا ہے، ضعیف جداً، زیادہ ضعیف ہے. اسی طرح سے اور محققینوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کن کتاب کے اندر موجود ہے. تو یہ حدیث جس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران نہ دیکھو، یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4015 پر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر 3140 پر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1460 پر ہے. اب آئیے مختصر طور پر اس کی جانچ پڑتال دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کی سند صحیح ہے. تو اس کی سند میں راوی حبیب بن ابی ثابت مدلس ہیں، اور یہ روایت جو ہے ان سے روایت ہے، یعنی شمع کی تصریح نہیں ہے. اور انہوں نے سنا بھی ہے تو کس سے سنا ہے؟ انہوں نے اس روایت کو سنا بھی ہے تو عمرو بن خالد واسطی سے سنا ہے، جس کے بارے میں محدثینوں نے
کہا ہے کہ عمر کذاب ہے، عمر جھوٹا ہے، اس لحاظ سے یہ روایت بھی ضعیف کیا بلکہ جھوٹی روایت ہے۔ اور محدثینوں نے ان کو مدلس قرار دیا ہے۔ مدلس کی ان والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ دوسرے کسی ترک سے، دوسرے کسی سند سے آئی ہوئی روایت میں سما کی تصریح نہ ہو جائے، سما ثابت نہ ہو جائے، سننا ثابت نہ ہو جائے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، امام دارقطنی نے، امام ابن خزیمہ وغیرہ نے ان کو مدلس قرار دیا ہے، امام ابن حبان وغیرہ نے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے وہ روایت رکھتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس سے پہلے ہم دکھانا چاہیں گے شیخ زید پٹیل صاحب کی وہ ویڈیو بیان جس میں انہوں نے کہا ہے میت کو غسل دیتے سمے بیان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران کو مت دیکھو، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکشف فخذک، اپنی ران کو ظاہر مت کرو، ولا تنظر الی فخذی حی ولا میت۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو ظاہر نہ کرو اور نہ کسی زندہ یا مردے کی ران کی طرف دیکھو۔ آپ سوچو اور کہیں اور ہماری نظر جائے وہ ایک الگ بات، وہ ایک دور کی بات، وہاں نہ جائے، یہاں تک کہ جو تھائی ایریا ہوتی ہے نا، جس کی اہمیت لوگ بہت زیادہ نہیں سمجھتے کئی بار، اس کی طرف بھی دیکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وضاحت کے ساتھ کہ میت کے بھی، کسی مردے کے بھی ران کی طرف بھی مت دیکھنا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا۔ اب آپ کے سامنے ہم صحیح حدیث رکھنے جا رہے ہیں اس تعلق سے۔ جب ہمارے سامنے صحیح حدیث موجود ہے تو ضعیف روایتوں کو نہیں بیان کرنی چاہیے، اور بیان بھی کریں تو اس کی وضاحت کر دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح حدیث کیا ہے۔ صحیح حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 338 ہے، 768 ہے، اسی طرح سے 1437 ہے، اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2793 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4018 ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 661 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، یعنی مرد جو ہے وہ کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ جو چھپانے کی چیزیں ہیں اس کے جسم پر، اس کو نہ دیکھے۔ مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو چھپانے والی چیزوں کو نہ دیکھے، عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، یعنی عورت کے جسم پر جو چھپانے والی چیزیں ہیں، پردے میں کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو دوسری عورت نہ دیکھے، عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ اور آپ نے آگے فرمایا مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ننگا ہو کر نہ لیٹے، اور عورت کے ساتھ ننگا ہو کر ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ ہوتا ہے آج کل تو فرینڈ شپ ہو رہی ہے، لڑکے جو ہے لڑکوں کو دوست بنا رہے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کو دوست بنا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی یہ حکم دے دیا تھا کہ مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ننگا ہو کر نہ لیٹے، کتنا ہوں عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہوں بڑا دوست کیوں نہ ہو، کتنا ہوں بڑا ہمدرد کیوں نہ ہو، مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ننگا ہو کر کے لیٹے۔ عورت کتنے ہوں بڑی دوست کیوں نہ ہو، کتنے ہوں بڑی عزیز کیوں نہ ہو، عورت کے ساتھ ننگا ہو کر ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہم اپنی شرمگاہ کس قدر کھول سکتے ہیں اور کس قدر چھپانا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر کسی سے اپنی شرمگاہ چھپاؤ۔ دیکھیے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2769 پر، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4017 پر، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1920 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ران بھی چھپانے کی چیز ہے۔ انسان ہے، چاہے وہ انسان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، عورت ہو تب بھی، مرد ہو تب بھی، عورت کی ران کو نہ دیکھے، مرد کی ران کو نہ دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنی ران کو کھولے ہوئے تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ران کو چھپاؤ، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2795 پر، 2796 پر، 2798 پر، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4014 پر، المشکات کے اندر حدیث نمبر 3114 پر، اروا الگلیل کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پر اور 298 پر، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 401 پر۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ران کو بھی چھپانا چاہیے، اور اسی طرح سے اگر میت کسی کی بھی ہو تو اس کے شرمگاہ کو چھپانا چاہیے اور غسل پردے کے ساتھ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضعیف روایتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے، اور تحقیق کرنے کی، چھان بین کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان عورت مرد کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ